السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مطلب کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ انسان مستقبل کے اندیشوں سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور شیطان اس کے قلب میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ماضی اور حال کے واقعات اور حادثات سے حزن و ملال کا شکار اور غمگین رہتا ہے۔ موت اور اس کے بعد کی کیفیت سے ہمیشہ ڈرا رہتا ہے۔ عذاب الہی کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق کی نفسیات سے واقف ہے۔ انسان کو خوف اور غم سے عافیت کے طریقے اس نے بیان فرما دیے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ہدایت الہی کی پیروی۔ خوف اور رنج و غم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہے فرمایا گیا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں زمین پر چلے جانے کا حکم دینے کے ساتھ ہی اصولی بات بتا دی گئی تھی کہ اب جو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے اس کی پیروی کرنا، جو اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، مگر جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس پر استقامت اختیار کرنا۔ سورہ احقاف آیت 13 کے مطابق خوف اور رنج و غم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کائنات پر مکمل ایمان ہو اور اس ایمان پر سختی سے جمے رہیں۔ اس میں ارشاد ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم سے عافیت کا مژدہ فرشتے سنائیں گے۔ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کو نجات اور کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہے، بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ عصر میں بھی آیا ہے کہ گھاٹے سے بچنے کے لیے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق اور صبر کی نصیحت کرنا ضروری ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے کہ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ تو آیت کریمہ میں اللہ کے دوست یعنی ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو ہر دوسری چیز پر مقدم رکھتے ہیں اور قرب الہی حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں دوست کا مقام عطا فرماتا ہے، پھر انہیں کسی خوف اور غم سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ دوسرا طریقہ ہے، ایک اور طریقہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو اجر ہے اس میں خوف اور رنج سے محفوظ مستقبل کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو انفاق کیا جاتا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ صدقات کو نشوونما دیتا ہے، ان کا اجر کئی گنا عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے خوف اور رنج سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تربیت کے لحاظ سے یہ آیات بہت اہم ہیں جو ایمان، نیک اور صالح عمل اور انفاق پر ابھارتی ہیں
اور ایک خوش آئند مستقبل کی بشارت دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ سب نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن کا ان آیات میں ذکر ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بتاتا ہے، اور جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آمین ثم آمین۔